میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا پیٹرولیم پرائسز پہ. آپ کی حکومت کا کل 1 مہینہ ختم ہوا ہے. آج تیسری دفعہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے رپورٹڈلی. ایک طرف تو یہ ریلیف جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جب 15-20 روپے کا امپیکٹ ہر مہینے یا 15 دن بعد آ جاتا ہے تو وہ سارے جو اقدامات آپ کریں گے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. اس سے نجات کے لیے آپ کے ذہن میں آپ کی حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ دیکھیں جی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں، اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے حکومتی اقدامات جو ہیں نا اس کے تحت کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پرائسز سے جو جڑی ہوئی ہیں، اس میں میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہماری بدنیتی، نہ کوتاہی، نہ غفلت شامل ہے. ہم ان چیزوں پہ یہاں فوکس کر رہے جہاں جہاں گورننس کے رویے ہیں ان کو تبدیل کر کے اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کریں. اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں. خالد محمود. وزیر صاحب، خالد محمود ایکسپریس سے. وزیر صاحب، جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں، خاص کر جو افغانی یہاں پہ آ کے اسمگلنگ کرتے ہیں، جو ہولڈنگ کرتے ہیں. اصل پرابلم ان لوگوں کا ہے، یہی لوگ مین جو ہیں ملوث ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن ہے، لیکن وہ اسمگلنگ سرے عام کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں، نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے، کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے، کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا، اجازت کے تحت ہوگا، ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے، اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل لیولز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. ایاز اکبر یوسف زئی. جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ ایک کاوش کیا لیں، جو آپ کی کوشش تھی ڈالر نیچے آیا اسمگلنگ کے حوالے سے، بڑا اچھا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ہم نے تمام آئی جیز بھی دیکھے ماشاءاللہ، تمام سٹیک ہولڈر موجود ہیں. اس میں 2 بڑے اہم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، کسٹم اور FIA، بارڈر مینجمنٹ. جو ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند تھی جو آج سے کھل گئی ہے، تو کیا ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کیفے کردار تک پہنچانا ہے جو اس تمام چیزوں کی جڑ ہے، جس میں کسٹم سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ ہے، اور ساتھ FIA جو ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے جو تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا آپ کا بارڈر ایریا ہے، اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے، اور کس چیز کو انشور کریں گے؟ ٹریڈ کھل گئی، اب دوبارہ یہ ڈالر اسمگلنگ یا جو دیگر اشیاء اسمگلنگ جو آپ نے روکی ہوئی ہے؟ تھینک یو. نہیں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کھل گیا اور ڈالر اسمگلنگ شروع ہو جائے گی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہماری بڑی ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اور وہ بارڈر جو کلوز ہوا ہے اور اس کے بعد دوسری جانب سے ہمارے ریکویسٹ آئی ہے، اس میں کامرس منسٹری نے لیڈ لی ہے along with کسٹمز اینڈ ادر بارڈر مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز جو آرگنائزیشنز ہماری ہیں، اور ایک پالیسی ڈیوائز ہوئی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں وہ الاؤ ہوں گی، کون سی نہیں ہوں گی. اس میں جو اسمگلڈ گڈس کا آسپیکٹ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے، اور ایک انلیگل غیر قانونی انڈسٹری کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا. اور یہ پیغام جو ہے نا وہ بار بار جانا چاہیے. جنہوں نے اس انلیگل ارینا میں اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں، میرے خیال میں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ جتنا جلد اس کو ریئلائز کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. نہیں بھی ریئلائز کرتے ہیں، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. صدیق ساجد.
صدیق ساجد جی PNN TV سے جناب وزیر اعظم یہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جو 200 یونٹس بجلی والے صارفین ہیں ان کو آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. IMF کو بھیجا بھی گیا لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, تو کیا کوئی عوام کو امید ہے کہ آپ دے سکیں؟ دوسرا ایک چھوٹا سا ضمنی سوال, بعض سیاسی جماعتیں ان خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ چیئر ٹیکرز نہ بن جائیں اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے. اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو میں ایک غیر قانونی کام کروں گا, اور آپ بحیثیت صحافی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کے تحت کیا میں یہ اعلان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ ہی